دوستو ہمارے چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن کو ابھی سبسکرائب کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور سبسکرائب کرنا بھول جائیے۔ کیونکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گا۔ تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اپنے مخالفین کو شکست ضرور دیجیے، مگر زور اور بد اخلاقی سے نہیں، بلکہ اخلاق اور اپنے اچھے اعمال سے۔ دوستو مخالفین سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل عدل و انصاف پر مبنی تھا۔ آپ کو ان کی دعوت و اصلاح کے راستے میں اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذا رسانی کو برداشت کرتے اور ان کے منفی رویے نظر انداز کرتے رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے بہت سے تکالیف برداشت کیا۔ ایسا بھلا کیوں نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے تجھے محض رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔ کس پر رحم کرتے ہوئے؟ ایمان والوں پر نہیں، فرمایا ہم نے تجھے سب جہانوں پر رحم کرتے ہوئے رسول بنا کر بھیجا۔ یہود کی حالت پر غور کیجیے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی مذمت کرتے اور بلا جواز دشمنی روا رکھتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کرتے اور ان کے معاملے میں نرمی اختیار کرتے تھے۔ دوستو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہے، ایک بار یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی السلام علیکم کے بجائے مطلب یہ کہ تمہیں موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، لیکن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ دیا السلام علیکم، اور اللہ تم پر لعنت کرے اور اپنا غضب نازل کرے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرمی اپناؤ، درستی اور بدگوئی سے بچو۔ میں نے کہا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے ان کا جواب دے دیا میری بددعا قبول کی جاتی ہے، جبکہ ان کی مجھ پر بددعا قبول نہیں کی جاتی۔ جی ہاں، گالی کا جواب گالی میں دینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اور لوگوں سے اچھی بات کہو؟ تو دوستو ایک اور واقعہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصحاب کے ہمراہ کسی غزوے کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر مسلمانوں نے راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ کیا جہاں اشجار کی بہتات تھی۔ صحابہ کرام بکھر گئے اور درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کی طرف بڑھے، اپنی تلوار اس کی ٹہنی سے لٹکائی، چادر بچھائی اور سو گئے۔ اسی اثنا میں ایک مشرک ادھر آدم کا، اس نے آپ کو تنہا دیکھا تو دبے پاؤں آیا اور پھر گرج کر کہا محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھاگ اٹھے۔ یہ بڑی نازک صورتحال تھی۔ ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لیے سر پر کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، تہمت کے سوا آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں۔ صحابہ کرام دور سایوں تلے سو رہے ہیں۔ جان کا دشمن ممکنہ فتح اور قوت کے نشے میں سرشار ہے۔ اس نے دوبارہ کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان اور بھرپور اطمینان سے جواب دیا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ اس آدمی پر کپکپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آدمی کا رنگ پھک کیا اور اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔
اس نے اللہ کے نبی سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے فریاد کی، کوئی نہیں، مجھے آپ سے صرف بھلائی کی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسلام لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس قوم کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسے اچھا سلوک کیا۔ یہ آدمی اپنی قوم کا سردار تھا، وہ بس اپنی آبادی میں گیا اور قوم کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، اپنے مخالفین کو شکست دینا یہ سب بد اخلاقی اور بد زبانی سے نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اچھے اخلاق اور اچھے اعمال سے ہم اپنے دشمن اور اپنے مخالفین کو شکست دے سکتے ہیں۔